مصیبت پر انا للہ پڑھنا سنت ہے. حدیث شریف میں ہے اگر تیرا دیا گل ہو جائے یا تیرے جوتے کا تسبہ ٹوٹ جائے تب بھی انا للہ کہو. مومن کو تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف پر اجر ملے گا. احادیث و آثار سے پتہ چلا ہے کہ گزری ہوئی کوئی تکلیف پرانی کوئی مصیبت یاد آئے تو آدمی پریشان ہوتا ہے رونے لگتا ہے. پھر پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر پڑھو اجر ملے گا. آج بھی ملے. میں نے اپنی زندگی میں بڑے غم دیکھے لیکن دو صدمے بڑے زیادہ ہیں. ایک فقیہ هذه الامہ ومحدثها ومفسرها حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کی وفات حسرت آیات. بہت بڑا صدمہ تھا. آج بھی وہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسرے اپنے وقت کے اورنگزیب بادشاہ علماء کے سپہ سالار دیوبندیوں کے فخر و مفخر فقیہ النفس حضرت الاستاذ مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات بھی بڑی گراں گزری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ توبہ. وی غم دے صادر نے دے چزوڑ شی او مدام دے نوے غم راضی او زیتے رہو. تیرا غم کوئی چادر نہیں ہے کہ پرانی ہو جائے. روز تیرا غم آتا ہے اور میں اس کو سہتا ہوں. آئے ہے جب ہر خوشی کو تیرے غم پہ میں نے نثار کیا تو زندگی کو زندگی بنا لیا میں نے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا اور حضرت دارالعلوم دیوبند کے قبرستان میں مدفون ہوئے تو شیخ الہند نے جنازہ گاہ میں شعر پڑھا. مٹی میں دباتے ہوں بتاؤ دوستو مٹی میں دباتے ہو بتاؤ دوستو گنجی نہیں علوم ہے یہ گنجی نظر نہیں. اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو ایک قابل ترین وفادار نے کہا من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر. اب جس نے مرنا ہو مرے مجھے تو ڈر تھا کہ آپ نہ مرے. لا الہ الا اللہ. جب حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کا انتقال ہوا تو ایک طالب علم نے کہا ہائے 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 کیا کہا. اے مصحفی میں رو لوں کیا پچھلی صحبتوں کو. اے مصحفی میں رو لوں کیا پچھلی صحبتوں کو. بن بن کے کھیل لاکھوں میرے بگڑ گئے. لا الہ الا اللہ. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ. خوشخبری دے اللہ کے دین پر جمنے والوں کو جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم. انا للہ کا جواب صلوات من ربہم وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا جواب ہے وَرَحْمَةٌ اور اس کی علت غائیہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
اللہ اللہ. ایک اشکال لوگوں کا نبوت پر یہ تھا کہ یہ عمرے میں اور حج میں صفا و مروہ میں دوڑے لگواتے، حالانکہ یہاں پر بت رکھے ہوئے تھے. جواب: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے. فمن حج البیت، جو حج کرے بیت اللہ کا، واعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی اعتراض نہیں اس پر کہ وہ صحیح کر لے ان دونوں کی. وہاں کے طواف کو صحیح کہتے ہیں. ومن تطوع خیرا، جو نیکی کرے خیر سے، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ قدردان اور جاننے والے ہیں. صفا مروہ، صفا مرد کا نام ہے، مروہ عورت تھی. زنایا فی الجاہلیہ فجعلہم اللہ جبلین، بیت اللہ کے سامنے بدفعلی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دو پہاڑیاں بنا لی. بی بی ام اسماعیل ہاجر، ہاجر صحیح طرح پڑھا کرو، بفتح الجیم و بدون التاء. یہ کیا کہے گا؟ ہاجرہ، ہاجرہ مدلع ہو رہا، ہاجرہ ہاجرہ کہے. وہ موزمبیق کا لفظ ہے، یہ اس کو عربی بنا رہا ہے. ہاجرہ نہیں ہے، ہاجر لفظ ہے. حالفا جیم مفتوح ہے، وضاحت موجود ہے، اور اخیر میں تا و ہاں نہیں ہے، ہاجر لفظ ہے. اخدمہا ہاجر. کون سی کتاب میں جی؟ میں کہتا ہوں یار کتابیں آپ نے پڑھی ہے، آپ جنگ اخبار کو شاید کتاب کہتے ہیں، اور امت کو، اور جالساز اسلام کو، جالسازوں کا. تو کہتے نہیں میں نے مشکات پڑھی، میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ مشکات ثانی میں یہ روایت موجود نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کہ آپ جب ظالم کے پاس گزر رہے تھے، انہوں نے زیادتی کی، اور پھر معافی مانگنے کے لیے اخدمہا ہاجر، ہاجر یا ہاجر دونوں طرح، لیکن ہاجرہ کبھی بھی حدیث میں نہیں ہے. یہ نام ہے ہی نہیں صرف. اردو کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے عثمان غنی. وہ غنی تھے یا سخی تھے؟ یہ کوئی عربی لفظ ہے کہ آپ کو عثمان غنی؟ عثمان ذوالنورین، عثمان جامع القرآن، عثمان صاحب الحیا، عثمان غنی. جاہلانہ تلفظ ہے، علم سے دور اصطلاح ہے. وہ غنی نہیں تھے، وہ سخی تھے. بے شک صفا اور مروہ خدا کی قدرت کی دلیلوں میں سے ہے. بی بی ہاجر اور حضرت اسماعیل کو خدا کی حکمت سے ابراہیم علیہ السلام نے لے کر کے یہاں دشت میں مکے کے سامنے چھوڑا. کوئی چیز نہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ایک ہرا پتھر نہیں اگتا تھا، پہاڑ ہی پہاڑ، پتھر ہی پتھر، ادھر لا کے چھوڑ دیا. ہاجر بڑی حیران ہوئی. حضرت ابراہیم کو دیکھنے کے لیے کبھی صفا چڑھتی ہے اور کبھی مروہ چڑھتی ہے، اور حضرت سمجھ گئی کہ حضرت ابراہیم جواب نہیں دے رہے. الی من ترکتمونا، الی من ترکتمونا. جب کہنے لگی اللہ امرا کا بہذا، آپ کو اللہ نے کہا ہے ایسا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ خدا کا حکم یہی ہے. تو بی بی نے کہا ثم هو لا یضیعنا، پھر وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، درمیان میں بیٹھے تھے. یہاں پر ہمارے ملک کا عبد العزیز صاحب بیان کرتے، انہوں نے پیر رگڑے، یہ عوام میں مشہور ہے، انہوں نے پیر رگڑے، شرم کر، شرم کر دو، وہ بڑے باپ سے شرم کر دو. بخاری شریف میں ہے فضرب جبریل جناحہ بالارض، جبریل نے پر مارا کہ زمین پر، تو زمزم کا چشمہ نکلا ہے.
اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے کہیں بھی نہیں نکلا، کوئی روایت ہے ہی نہیں ایسی۔ جھوٹی باتیں جو جھوٹے واعظ بیان کرتے ہیں۔ ان واعظوں کا واعظ سننا بھی بڑے دل گردے کا کام ہے۔ 55 جھوٹ ایک تقریر میں بولتے ہیں، 55 جھوٹ۔ اور عام واعظین نہیں، یہ جو بڑے مولویوں کے جانشین کہلاتے ہیں، ان کو لگام نہیں ہے، ان کو لگام نہیں۔ ایک جگہ ایک بڑے واعظ نے تقریر شروع کر دی، اس زمانے میں پاکستان میں اور تکلیفیں تھی، روزانہ ہی ہوتی، تو بیان کرنے لگا کہ 2 رکعت پڑھو اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو سجدے میں چلے جاؤ، دعا مانگو۔ تو میں نے کندھا اس کا ہلایا، میں نے کہا خیر تو ہے، عقل ہے کوئی ہوش حواس ہے؟ عالمگیری فصل فی السجدات جلد اول میں یہ جو عوام نمازوں کے بعد سجدہ کر کے دعا مانگتے ہیں، حرام ناجائز، اس سے منع کیا جائے، بدعت ہے۔ بدعت کے ذریعے خدا کو راضی کرنا۔ یہ بھی علماء کا ایک منصب ہے کہ صحیح روایات کی حمایت کرے اور پرائی روایات اور جھوٹی روایات ان سے امت کو چھڑا لے۔ جس زمانے میں میں تنقیدی متین لکھ رہا تھا، اس زمانے میں تمام چیزیں نظر سے گزاری۔ ایک رسالہ طالب علمی میں لکھا ہے، 77 صفحے کا ہے، اس کا نام ہے التنقیح المتین فی تحقیق اطلب العلم ولو بالسین۔ علم حاصل کرو گو چین جانا پڑے، پرلے درجے کی جھوٹی روایت ہے، ہرگز پیغمبر یا صحابی نے ایسا نہیں فرمایا۔ کسی کا مقولہ ہوگا، محاوراتی زبان ہے۔ پیغمبر مکے و مدینے میں بیٹھ کے لوگوں کو کہیں گے چین چلے جاؤ، جہاں پر چوہے اور چمگادڑ، بلیاں اور سانپ خوراک میں کھائے جاتے ہیں، وہاں علم کہاں ہے؟ صرف حدیث نہیں ہے، یہی مجمع البحار تکملہ میں ہے، قال ابن حجر وابن جریر والطبرانی باطل لا اصل له۔ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا، وہ ہمارے بزرگ اور مخدوم مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے جنگ اسلامی صفحے میں شائع کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے یہ حدیث جھوٹی ہے، نیچے میرا نام اور پتہ ہے۔ مولانا نے پورا چونکا تو دیا، کیونکہ میں نے ان کو ایک خط لکھا تھا، ان کو پسند آیا کہ جنگ میں شائع کرتا ہوں تاکہ پوری دنیا فائدہ اٹھائے۔ اللہ افسوس، ہمارے طلباء مشکات پڑھتے ہیں، اب تو ریاض الصالحین بھی پڑھتے ہیں، دور حدیث کرتے ہیں، لیکن جب ان کو بیان یا واعظ کا موقع ملتا ہے تو صحیح ستہ نہیں بیان کرتے، پھر وہی پرانی گلی سڑی باتیں سناتے ہیں جن میں اکثر کمزور ہوتی۔ تو جبریل آیا اور اس نے پر مارا، بخاری شریف میں ہے، کتاب الانبیاء میں، اور اس سے زمزم کا چشمہ نکلا۔ اب وہ اتنا تیز نکلا، کہتے آواز آ رہی تھی، پانی کی آواز آ رہی تھی، اور ترش ترش پانی آگے بڑھ رہا تھا۔ تو بی بی صاحبہ ہاجر نے کہا زم زم، زم زم کے معنی تھم تھم، اشارش ہے، تھم تھم۔ پیغمبر نے کہا لو لم تقل زم زم، اگر بی بی زم زم نہ کہتی لشربن الناس وهم فی بیوتہم، اتنا بڑھ جاتا کہ زمزم کا پانی لوگوں کے گھروں میں جا کے پہنچ جاتا۔ الحمدللہ 9-10 سال سے اللہ نے احسان فرمایا، سفر حضر دفتر گھر ہم وقت زمزم پیا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ زمزم سے امت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہترین پانی روئے زمین کا پیغمبر نے کہا وہ زمزم ہے، دنیا و آخرت کی تمام بیماریوں اور کمزوریوں کا علاج ہے۔ کھڑے ہو کر پیے یا بیٹھ کر، قولان مشہوران اہل العلم، بعض کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو، یہاں بیٹھ کر بھی پی سکتے۔ وفیہ منازعۃ بین الشیخ البنوری والفقیہ مفتی محمود۔ بے شک صفا و مروہ شاعر اللہ میں سے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں شاعر اللہ 4 ہے، بیت اللہ اس میں مساجد سب آ گئی، رسول اللہ تمام علماء آ گئے،
کعبۃ اللہ تمام مسجدیں اور مدرسے آ گئے، صلوات اللہ اور نماز عبادات سب آ گئے۔ شاہ ولی اللہ حجت اللہ میں کہتے ہیں شاعر اللہ چار ہے، کعبۃ اللہ، رسول اللہ، صلوات اللہ اور کتب اللہ۔ شاعر شعیر کی جمع ہے، شعیر نشان کو کہتے ہیں، 2 میل 3 میل یہاں سے حیدرآباد اتنے میل، سکر اتنے میل روڈوں پہ، یہ شاعر الطریق ہے۔ تفسیر جلالی میں ہے اور فتاوی بزازیہ میں خوارزمی نے لکھا ہے کہ داڑھی یہ بھی شاعر اللہ میں سے، دینی نشانیوں میں سے۔ اگر کسی نے کسی کی داڑھی کاٹی تو اس کو اجازت ملے گی کہ وہ اس کے بدلے میں اس کی ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر کوئی ایک عضو کاٹے۔ عضو من الاعضاء، عضو من الاعضاء۔ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی عباسی کو یہ جگہ فتاوی بزازیہ میں نکال کے دکھائی تھی، بہت زیادہ خوش ہوئے، بڑی دیر تک دعائیں دی۔ تفصیلات کے لیے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب داڑھی کی شرعی حیثیت مطالعہ کریں۔ اسی طرح طالب علموں کی ہیئت، سر ڈھکا ہوا، ٹوپی یا امامہ، لمبا کرتا، صاف کپڑے، یہ بھی شاعر میں سے ہے۔ اس کو دیکھتے ہی تسلی ہو جاتی ہے کہ کئی دین پڑھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور بڑھائے اور محفوظ فرمائے، خدا ان کا بیج اور تخم، شاخیں اور پھل پورے جہان کو نصیب کرے۔ طلباء سرمایہ ہے عظیم، اللہ نے دین کے قوام کے لیے ان کو قوام حیات بنایا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو حج بیت اللہ کرے یا عمرہ، امام احمد نے استدلال کیا ہے کہ حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے، آئی سمجھ۔ اور دوسری آیت یہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حنفیہ کے نزدیک یہ وجوہ فاسدہ ہے، اقتران فی النظم اقتران فی الحکم کو مستلزم نہیں ہے۔ 8 وجوہ فاسدہ میں سے ایک یہ بھی ہے۔ سنت ہے، حج میں مؤکد ہے، احرام باندھنے کے بعد واجب ہے، اور ویسے سنت مستحبہ ہے۔ خدا توفیق دے، حلال کمائی، محبت کے ساتھی، امن طریق، صحت سلامتی کے ساتھ تو بیت اللہ پہنچے اور اللہ تعالی سے معافی مانگے۔ کل ہی دیکھ رہا تھا ایک تفسیر میں، بلکہ امام راضی نے لکھا ہے، فتلقى آدم من ربہ کلمات کی ایک توجیہ یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو کہا کہ جا کے حج کر لو بیت اللہ کا، ملائک پہلے ہی بیت اللہ بنا چکے تھے، بنل کعبۃ الملائکہ ثم آدم ثم شیث ثم نوح ثم ابراہیم۔ اور جب آدم علیہ السلام نے وہاں پر حج اور عمرے کیے کعبے میں، حق تعالیٰ نے ان کی توبہ ہمیشہ کے لیے قبول فرمائی۔ توبے کا آخری ماوا و مرجع وہ حرم شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے لیے، معاصی سے توبے کے ساتھ، اہل محبت کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے۔ بے شک صفا اور مروہ خدا کے دین کی نشانیوں میں سے، جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے پس کوئی اعتراض نہیں کہ وہ یہاں بھی صحیح کر لے۔
اور جو کوئی نیکی کا کام کرے بس بے شک اللہ قدردان جاننے والے ہیں۔ جو کوئی نیکی کا کام کرے، اس سے جمہور نے استدلال کیا ہے، دو استدلال کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمرہ سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ صحیح مستقل عبادت نہیں ہے، بلکہ عمرے میں یا حج میں، یعنی طواف کے ساتھ، طواف تو مستقل عبادت ہے، ویسے بھی آدمی کرتا رہے گا، وہ بہترین عبادت ہے، لیکن اگر بغیر عمرے اور حج کے، یعنی طواف اس کے ساتھ نہیں ہے، ویسے کوئی ثواب کے لیے صحیح کرنا چاہے تو ثواب نہیں۔ یہ اہم مہم مسائل ہے، بیان کم ہوتے ہیں۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، وہ جو ہم نے اتارے ہیں روشن دلیلیں اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے قرآن میں، اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر لعنت کرتے اللہ، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرتے لعنت کرنے والے۔ اگر چوری کی نیت سے، خیانت کی نیت سے وقت پر کوئی مسئلہ بیان نہ کرے تو اس پر لعنت ہے۔ اگر ذوف کی وجہ سے، ماحول سازگار نہیں، صلاحیت نہیں ہے، بجائے فائدے کا نقصان نظر آ رہا ہے تو وہ معاف ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی اور بیان کرنے لگے، فاولئک اتوب علیہم، ان لوگوں کی توبہ قبول کر لوں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مر گئے دران علی کے کافر، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں پر لعنت اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، ان کو دیکھا جائے گا، یعنی مہلت دی جائے گی۔ عجیب بات ہے کہ جنہوں نے دین چھپایا ان پر پہلے لعنت کی، اور جنہوں نے کفر کیا ان پر بعد میں کی۔ دین چھپانے سے دین کا بہت نقصان ہوتا ہے، باقی کفر کرنے سے تو کافر کا نقصان ہے، لوگ تو اس کے شر میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ توبہ توبہ۔ جب یہ مسئلہ بیان ہوا کہ بتیجے سے، بانجے سے، ماموں کے لڑکے سے، پھوپھی کے لڑکے سے، خالہ کے لڑکے سے، بہنوئی سے پردہ ہے، پردہ ہے، کس کا؟ بابی کا۔ یہ تو سنڈے چڑھاتے رہتے ہیں نا، بٹھاتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ، یہ تو عادی تھے۔ پردہ ہے، ہر رشتے کے وہ دو عزیز جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، ان کا پردہ فرض ہے۔ تو بعض لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ ایسے نئے نئے مسائل، میں نے کہا نیا نہیں ہے، پکا ہے اور پرانا ہے، چھپایا گیا تھا، کھول دیا گیا۔ ایک مولوی مجھے کہتا ہے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ تیری بیوی کے ساتھ تیرا بھائی نہیں ملے گا، اور تو بھی بابی کے ساتھ پلنگ پر نہیں بیٹھیں گے۔ باورچی خانے میں بابی روٹیاں لگا دی، اور یہ باوا جو ہے نا یہ کھاتا رہتا ہے، باما۔ پردہ کدھر ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں آپ کے علاوہ، میں نے کہا میرے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ کافی ہے۔